اہل تقوی کی صورت بنا لیجئے، اہل تقوی کی صورت بنا لیجئے، نور سنت سے چہرہ سجا لیجئے، اہل تقوی کی صورت بنا لیجئے۔ اما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، صدق الله مولانا العلي العظيم۔ محترم حضرات، معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کو پیدا فرمایا اور کائنات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو پیدا فرمایا۔ حضرت آدم اور حضرت حوا علیہم السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے پیدا فرمایا اور ان کے ذریعے ساری انسانیت کو اس روئے زمین پر پھیلا دیا۔ آج ہمارے اندر جیسے اور بہت ساری برائیاں پھیلی ہوئی ہیں، انہی میں سے ایک برائی ایسی برائی ہے جو تمام برائیوں کی جڑ ہے، جس کی وجہ سے مختلف قسم کی برائیاں جنم لیتی ہیں، اور اس برائی کا نام ہے تعصب اور عصبیت۔ تعصب اور عصبیت یعنی اپنے کو بڑا سمجھنا، اپنے خاندان کو، اپنے قبیلے کو، اپنی برادری کو، اپنی زبان کو، اپنے علاقے کو آدمی اونچا سمجھے اور دوسرے کو حقیر سمجھے، کمتر سمجھے، اس کو تعصب اور عصبیت کہا جاتا ہے۔ مسلمانوں کے اندر یہ چیزیں آنی نہیں چاہیے تھیں، اس لیے کہ اسلام نے جو پیغام دیا ہے وہ برابری کا پیغام دیا ہے، جو تعلیم دی ہے وہ مساوات اور برابری کی تعلیم دی ہے۔ اگر اسلام کو کتابی اعتبار سے دیکھا جائے تو اسلام سے اچھا کوئی مذہب نہیں ہے، بلکہ صرف اسلام ہی ایک مذہب ہے۔ اور اگر ہم مسلمانوں کے حالات کو دیکھا جائے تو مسلمانوں سے بدتر کوئی نہیں ہے۔ آج ہمارے اندر مختلف اعتبار سے تعصب پایا جاتا ہے، مسلک کا تعصب، برادری کا تعصب، علاقے کا تعصب، زبان کا تعصب، خاندان کا تعصب، غرض مختلف تعصبات ہیں جو آج ہمارے اندر پائے جاتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا: یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اے لوگو ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے۔ ہم نے تم کو ایک مرد یعنی حضرت آدم اور ایک عورت یعنی حضرت حوا سے پیدا کیا ہے۔ وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اور جو ہم نے تمہارے قبیلے، برادریاں، قوم جو بنائے وہ کس لیے؟ لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو اور اپنی شناخت دوسری جگہ پر کروا سکو۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یہ برادریاں، یہ علاقہ، یہ زبان، یہ خاندان، یہ نسب کوئی فخر کی چیز نہیں ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ باعزت وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک عزت کا معیار، فخر کا معیار وہ تقوی ہے۔ اگر کسی آدمی کے اندر تقوی ہے تو چاہے وہ کسی بھی برادری کا ہو، کسی بھی خاندان کا ہو، کسی بھی علاقے کا ہو، اس کی زبان کوئی بھی ہو، اس کا رنگ کیسا بھی ہو،
وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک باعزت ہے۔ اور اگر اونچے خاندان کا ہے، بظاہر مالدار ہے، رنگ اچھا ہے، زبان اچھی ہے، سب کچھ خاندان بہترین ہے، لیکن اس کے اندر تقویٰ نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں وہ شخص باعزت نہیں ہے۔ لیکن آج ہم نے برادری کو سب کچھ سمجھ لیا، علاقے کو سب کچھ سمجھ لیا۔ آج ہمارے اندر مختلف طریقے کے تعصبات ہیں۔ ایک تعصب ہے علاقے کا تعصب کہ یہ تو بنگالی ہے، یہ تو بہاری ہے، یہ تو فلاں جگہ کا ہے، ہم ان سے زیادہ اچھے ہیں۔ ایک یہ تعصب ہوتا ہے، یہ تو عجمی ہے، عربی ہے، یہ تو فارس کا ہے، یہ تو فلاں جگہ کا ہے۔ یہ علاقے کا تعصب ہوتا ہے۔ تو علاقے کا تعصب بھی کوئی چیز نہیں ہے، یہ بھی کوئی فخر کی بات نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں آدمی کا کوئی دخل ہے ہی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اس علاقے کے اندر پیدا کیا تو پیدا ہو گیا۔ اسی طریقے سے ہمارے اندر ایک تعصب پایا جاتا ہے، زبان کا تعصب۔ اس کی زبان بنگالی، اس کی زبان تیلگو، اس کی زبان ہندی، اس کی زبان بہاری، اس کی زبان اردو، اس کی زبان انگلش، اس کی زبان فلاں۔ تو ایک یہ تعصب پایا جاتا ہے۔ تو زبان بھی کوئی فخر کی چیز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک تعصب رنگ کا تعصب پایا جاتا ہے، یہ کالا ہے، یہ گورا ہے۔ ایک تعصب مال کا تعصب پایا جاتا ہے، یہ غریب ہے، یہ مالدار ہے۔ غریب کو کمتر سمجھا جاتا ہے، مالدار کو بڑا سمجھا جاتا ہے۔ مالدار چاہے ڈاکو ہو، بدماش ہو، چور اچکا ہو، اور محلے والے سارے اس سے پریشان ہوں، لیکن چونکہ مالدار ہے تو اس سے سب دبتے ہیں۔ اور بیچارہ غریب آدمی اگر شریف ہے، کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتا تو اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ تو ایک مال کا تعصب ہے۔ اور سب سے بڑا جو ناسور ہمارے ہندوستان اور پاکستان کے اندر اور ہمارے علاقے کے اندر، ہندوستان میں بھی جو ہمارا علاقہ ہے اس کے اندر زیادہ تعصب جو پایا جاتا ہے وہ برادری کا تعصب پایا جاتا ہے کہ یہ تو نائی ہے، یہ دھوبی ہے، یہ بڑھئی ہے، یہ لوہار ہے، یہ جولاہا ہے، یہ فلاں ہے۔ اور ہر برادری والا اپنے کو دوسرے سے بڑا سمجھتا ہے، دوسرے کو حقیر سمجھتا ہے۔ تو یہ برادری بھی تعصب اور فخر کی کوئی چیز نہیں ہے۔ قرآن کریم نے ان تمام چیزوں کو ختم کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لائے، آپ نے ان تمام چیزوں کو ختم فرمایا۔ چنانچہ ایک حدیث پاک میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر، جہاں 1,24,000 کے قریب صحابہ کرام موجود تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تقریر فرمائی، اور اس تقریر کے اندر فرمایا، یا ایھا الناس ان ربکم واحد، اے لوگو تمہارا رب ایک ہے، لا فضل لعربی علی عجمی، کسی عربی کو کسی عجمی پر، عجم کہتے ہیں جو عرب کے علاوہ کہ جو لوگ رہنے والے ہیں ان کو عجمی کہتے ہیں۔ جو عرب کا علاقہ ہے اس علاقے کے علاوہ جو لوگ رہتے ہیں ان کو عجمی کہا جاتا ہے۔ تو عرب والے اپنے آپ کو سب سے بڑا سمجھا کرتے تھے، اپنے آپ کو سب سے اونچا اور باعزت سمجھا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا فضل لعربی علی عجمی، کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی فضیلت نہیں ہے، ولا لعجمی علی عربی، اور نہ کسی عجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت حاصل ہے، ولا لاسود علی احمر، اور نہ کسی کالے کو کسی گورے پر، ولا لاحمر علی اسود، اور نہ کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت حاصل ہے، الا بالتقوی، مگر تقوی کی بنیاد پر۔ اگر کسی کے اندر تقوی ہے تو چاہے وہ عجم کا ہو، چاہے عرب کا ہو، چاہے کالا ہو، چاہے گورا ہو، چاہے مالدار ہو، چاہے غریب ہو، کچھ بھی ہو، صرف تقوی کی بنیاد پر تو فضیلت حاصل ہے۔ اگر تقوی نہیں ہے تو پھر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے۔ آگے فرمایا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے زیادہ باعزت اللہ کے نزدیک وہ ہے جس کے اندر تقوی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے سوال کیا، الا هل بلغت، کیا میں نے دین تم تک پہنچا دیا، صحیح صحیح باتیں میں نے تم تک پہنچا دی؟ قالوا بلا یا رسول اللہ، صحابہ کرام نے عرض کیا، ہاں جی اللہ کے رسول آپ نے سب کچھ پہنچا دیا۔ تو آپ نے فرمایا،
فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، تو چاہیے کہ جو لوگ یہاں پر موجود ہیں وہ بعد میں آنے والوں تک یہ باتیں پہنچا دیں۔ اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہر اس شخص کے لیے ہے جو اس حدیث کو پڑھے، اور جس تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہنچیں ان سب کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، کہ جس آدمی تک یہ تعلیمات اور میرا یہ پیغام پہنچے وہ دوسروں تک اس پیغام کو جو ہے پہنچا دے۔ اسی لیے ہم علماء کا، ائمہ کا یہ فریضہ ہے کہ وہ لوگوں تک صحیح باتیں پہنچائیں۔ تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی پیغام کو آپ لوگوں تک پہنچا رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کیا ہے کہ تمام لوگ برابر ہیں، کسی کو کسی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے۔ لیکن آج ہمارے اندر برادری واد اور برادری کا تعصب کوٹ کوٹ کر کے بھرا ہوا ہے، اور یہ تعصب ہر جگہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ ووٹنگ کا دور آ جائے، ووٹ دینی ہو تو وہاں پر بھی یہ تعصب دیکھنے کو ملتا ہے۔ کسی برادری سے اگر کوئی آدمی کھڑا ہو گیا تو بس سارے برادری والے اسی کو ووٹ دیں گے، دوسری برادری سے دوسرا کھڑا ہو گیا تو اس برادری والے اس کو ووٹ دیں گے۔ غرض ایک دوسری برادری کو ووٹ دینا بھی پسند نہیں کرتے، کیوں کہ وہ تو ہماری برادری کا نہیں ہے، ہم تو اپنی برادری والے کو دیں گے۔ اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ہم ناکام ہو جاتے ہیں الیکشن میں۔ پہلے اپنے آپ کو تو متفق کر لو، ہم خود متفق نہیں ہیں، کسی بھی پلیٹ فارم پر ہم متفق نہیں ہیں۔ مسلکی تعصب ہمارے اندر موجود ہے۔ شادی بیاہ کا معاملہ ہو تو ہم سب سے پہلے برادری کو دیکھتے ہیں، کوئی چیز ہو نہ ہو بس سب سے پہلے اپنی برادری، ساری چیزیں اس کے بعد دیکھی جائیں گی۔ مال ہے یا نہیں ہے بعد میں دیکھا جائے گا، خوبصورت ہے نہیں ہے بعد میں دیکھا جائے گا، تعلیم ہے یا نہیں ہے بعد میں دیکھا جائے گا۔ سب سے پہلے برادری کو دیکھا جائے گا کہ اپنی برادری ہے یا نہیں ہے۔ کوئی بڑھئی لوہار کسی دوسری برادری میں شادی بیاہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی انصاری کوئی دوسری برادری میں اپنی شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی دھوبی کسی دوسری برادری میں شادی بیاہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور یہ جتنی برادریاں ہیں یہ سارے کے سارے پیشے ہیں، کام، ان کو ہم نے برادری اور فخر کی چیز بنا لیا۔ بھائی بڑھئی کس کو کہا جاتا ہے؟ لکڑی کا کام کرنے والے کو۔ دھوبی کس کو کہا جاتا ہے؟ جو کپڑا دھوتا ہو اس کو۔ تو یہ سارے کے سارے پیشے ہیں نہیں ہیں، یہ سارے کے سارے پیشے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ قبیلے برادریاں بنائی یہ فخر کے لیے نہیں بنائی بلکہ صرف پہچان کے لیے بنائی، پہچان کے لیے، فخر کے لیے نہیں۔ اس کی مثال ایسے سمجھیے، دیکھیے جب حضرت آدم علیہ السلام دنیا کے اندر تشریف لائے تو ان کی اولاد بڑھنا شروع ہوئی، تو اب ایسا تو ہے نہیں کہ ساری کی ساری اولاد ایک ہی مکان میں ایک ہی جگہ پر رہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ وہ زمین پر پھیلے گی، جب زمین پر پھیلے گی تو ان کی شناخت کے لیے کوئی نہ کوئی چیز ہونی چاہیے، نہیں ہونی چاہیے؟ بھائی یہ آدمی زمین کے کس علاقے میں رہتا ہے، اس کا باپ کون سا ہے، یہ کس خاندان کا ہے، تو پہچان کی کوئی چیز ہونی چاہیے۔ اس کی مثال ایسے سمجھیے، مثال کے طور پر ایک گھر ہے، گھر کے اندر باپ ہے، اس کے 5 بیٹے ہیں، جب تک ان بیٹوں کی شادیاں نہیں ہوئی آرام سے گھر کے اندر رہ رہے ہیں۔ جب ان بیٹوں کی شادیاں ہو گئیں، اب ان کے بیوی بچے ہوئے تو اب وہ گھر تنگ پڑ جائے گا۔ اب جب گھر تنگ پڑ گیا تو باپ نے یہ کیا کہ بھائی تم سارے کے سارے اپنا اپنا مکان بنا لو، الگ الگ جاؤ مکان بناؤ۔ اکرام نگر میں پلاٹنگ ہو رہی ہے، سستے پلاٹ مل رہے ہیں، وہاں پر جا کر کے اپنا اپنا کیا لو، پلاٹ لو اور مکان بناؤ۔ ایک نے موانے کے اس سائڈ میں مکان بنا لیا، دوسرے نے اس سائڈ میں بنا لیا، جہاں جس کا جیسا موقع ہوا اس نے مکان بنا لیا۔ اب ان کی اولادیں وہاں پر جا کر کے رہنے لگی۔ اب جب ان کی اولاد رہیں گی تو وہ بھی جوان ہوں گے، ان کے بھی بچے ہوں گے، اب وہ سارے کے سارے بھی ایک مکان کے اندر نہیں رہ سکتے۔ اسی طریقے سے سلسلہ چلتا رہے گا۔ اب جو باپ تھا جہاں وہ سارے کے سارے 5 ایک وقت میں رہتے تھے، اب کوئی آیا ملنے جلنے والا، اس نے معلوم کیا کہ جی آپ کا لڑکا تھا محمد خالد، وہ کہاں ہے، کیا کام کرتا ہے؟ تو باپ نے کہا کہ وہ تو اکرام نگر میں رہتا ہے، دھوبی کا کام کرتا ہے، کپڑے دھوتا ہے۔ اچھا جی، آپ کا ایک لڑکا تھا محمد حامد، وہ کہاں ہے، وہ کیا کام کرتا ہے؟ اس نے بتلایا کہ وہ فلاں جگہ پر رہتا ہے اور بڑھئی کا کام کرتا ہے۔ اس نے کہا اچھا جی، تیسرا تھا آپ کا ساجد، وہ کہاں ہے؟
بتلایا کہ وہ ساجد جو ہے میرٹھ چلا گیا، وہیں پر اس نے اپنا کاروبار سیٹ کر لیا اور وہ انجینئر بن گیا۔ دیکھیے تینوں ایک ہی باپ کی اولاد ہیں، کام تینوں کا الگ الگ ہے، لیکن باپ جو ان کا تعارف کروا رہا ہے کہ ایک دھوبی کا کام کرتا ہے، ایک بڑھائی کا کام کرتا ہے، ایک انجینئر بن گیا ہے، ایک وکیل بن گیا، ایک ڈاکٹر بن گیا، تو مقصد اس کا صرف ان کا تعارف کروانا ہے۔ مقصد کیا ہے؟ ان کا تعارف اور پہچان کروانا ہے کہ میرا بیٹا فلاں یہ کام کرتا ہے، فلاں یہ کام کرتا ہے۔ اور جب وہ گھر آئیں گے تو کسی سے تعارف کروانا ہوگا تو یہ کہے گا کہ یہ جو میرے بچے ہیں یہ ساجد کے بچے ہیں جو فلاں کام کرتا ہے، اور یہ حامد کے بچے ہیں جو فلاں کام کرتا ہے۔ باپ کی نظر میں وہ سارے کے سارے برابر ہیں، برابر ہوں گے نہیں ہوں گے سارے کے سارے، پڑھے وہ الگ الگ کام کرتے ہوں، لیکن باپ کی نظر میں سارے کے سارے برابر ہیں، کوئی اونچ نیچ باپ کی نگاہ میں نہیں ہے، حالانکہ سارے الگ الگ کام کرتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد دنیا کے اندر پھیلی تو کسی نے کوئی کام اختیار کیا، کسی نے کوئی کام اختیار کیا، کوئی کچھ بن گیا، اور جو ہے یہ ضروری بھی تھا۔ سارے کے سارے لوگ ایک ہی کام کرنے لگے تو دنیا کا نظام نہیں چل سکتا۔ سارے کے سارے دھوبی کا ہی کام کر رہے ہیں تو کپڑے کون بنائے گا بھائی؟ چپل بیچنے کا کام سب نے کر لیا تو کپڑے کون سلے گا؟ ہے نہیں ہے۔ سارے کے سارے انجینئر بن گئے تو ڈاکٹر کون بنے گا بھائی؟ کوئی بیمار ہو گیا، بخار ہو گیا تو کون دوائی دے گا؟ سارے انجینئر بنے بیٹھے۔ سارے ڈاکٹر بن گئے تو مکان کون بنائے گا؟ انجینئر کون بنے گا؟ تو یہ سارے کے سارے کام کرنے ضروری تھے۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو یہ جو سارے کام ہیں یہ صرف ایک دوسرے کا تعاون کرنے کے لیے، ایک دوسرے کی پہچان کے لیے، نہ کہ فخر کے لیے۔ تو بس یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بنائے وہ اسی لیے بنائے تاکہ ایک دوسرے کی پہچان ہو سکے، نہ کہ ایک دوسرے پر فخر کریں، ایک دوسرے کو حقیر سمجھیں۔ اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ کوئی مالدار کسی غریب کو حقیر سمجھے، لیکن آج ہم شادی بیاہ کے اندر سب سے پہلے صرف برادری کو دیکھتے ہیں، اور یہ برادری واد ہمارے اندر ہندوؤں سے آیا۔ ہندوؤں کے اندر یہ اونچ نیچ، ذات پات، چھوت چھات ہے۔ اسلام کی تعلیمات کے اندر یہ اونچ نیچ نہیں ہے۔ ہندوؤں کے اندر سب سے اونچا کس کو سمجھا جاتا ہے؟ برہمن کو، پنڈت کو، اور سب سے نیچ شودر کو سمجھا جاتا ہے۔ شودر کس کو کہتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ برہما کے سر سے جو پیدا ہوئے وہ پنڈت اور برہمن پیدا ہوئے، اور جو برہما کے جو پیر ہیں اس سے شودر پیدا ہوئے، اور ان شودروں میں دلت سماج کے لوگ بھی آتے ہیں، ان کے اعتبار سے، ہمارے اعتبار سے نہیں، ہندوؤں کے اعتبار سے، پنڈتوں کے اعتبار سے جو شودر ہیں ان کے اندر دلت اور مسلمان کو بھی وہ شودر ہی سمجھتے ہیں۔ آئی بات سمجھ میں؟ پہلے کے زمانے میں اگر کوئی مسلمان کسی برتن کو ہاتھ لگا دیتا تھا تو پنڈت اس کو پھر ہاتھ نہیں لگاتا، وہ ناپاک سمجھی جاتی تھی۔ اسی طریقے سے ہندوؤں کے اندر جو پچھڑی ذات کے لوگ سمجھے جاتے ہیں، چوہے چمار وغیرہ، ان سے بہت چھوت چھات کرتے ہیں پنڈت۔ اب تو خیر کچھ کم ہو گیا کیونکہ سب کے اندر پڑھے لکھے لوگ ہونے لگے، لیکن پہلے یہ بہت ہوتا تھا، اب بھی ہے لیکن کم ہے۔ اگر کوئی چوڑا چمار کسی پنڈت کے سامنے گھوڑے پر سوار ہو گیا تو بس اس کی شامت آ گئی، بھلا پنڈت کے سامنے گھوڑے پر سوار، اس کو تو پیدل چلنے کا حق تھا صرف۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں، اونچ نیچ، ذات پات، یہ غیروں سے آیا ہے۔ اور دیکھیے، اور جو اس دنیا کے اندر مسلمان پریشان ہیں، ہر پلیٹ فارم پہ اور ہر موڑ پہ، زندگی کے ہر شعبے کے اندر جو مسلمان پریشان ہیں، اس کی وجہ ہے آپس میں تفریق کا ہونا، فرقہ بندی کا ہونا، تفرقہ بازی کا ہونا۔ اور یہ تفرقہ بازی اس وقت تک ختم نہیں ہو سکتی جب کہ مسلمانوں کے اندر سے ذات پات ختم نہ ہو۔ اس لیے ہمیں ذات پات کو ختم کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف شادیاں فرمائی، ساری شادیاں صرف اپنی برادری اور اپنے خاندان میں نہیں فرمائی، مختلف خاندان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمائے، یہی بتانے کے لیے کہ صرف ذات پات کو دیکھنا شادی بیاہ کے لیے یہ ضروری نہیں ہے۔ چنانچہ ایک حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تنکح المرأة لأربع لحسبها ولجمالها ولمالها ولدینها فاظفر بذات الدین۔
عورت سے جو نکاح کیا جاتا ہے اس میں لوگ عام طور سے 4 چیزیں دیکھتے ہیں۔ لحسبھا، اس کا خاندان، اس کی برادری دیکھتے ہیں، کس برادری، کس خاندان، کس حسب نسب کی عورت ہے۔ ولجمالھا، اس کی خوبصورتی دیکھتے ہیں، خوبصورت ہے یا نہیں ہے، رنگ کیسا ہے۔ ولمالھا، اس کا مال دیکھتے ہیں کہ کتنی مالدار ہے، مجھ کو وہاں سے کچھ ملے گا نہیں ملے گا۔ ولدینھا، اور بعض لوگ دینداری دیکھتے ہیں کہ جب وہ میرے گھر میں آئے گی تو میرا گھر سکون کا گہوارہ بنے گا یا نہیں بنے گا، میری اولاد دیندار بنے گی یا نہیں بنے گی، میرے گھر کے اندر دین آئے گا نہیں آئے گا۔ بعض لوگ یہ دیکھتے ہیں، تو آپ نے فرمایا فاظفر بذات الدین، ساری چیزیں ایک طرف رکھنا، صرف دینداری کو دیکھنا۔ آئی بات سمجھ میں؟ صرف دینداری کو دیکھنا، لیکن ہم نے دینداری کو سب سے پیچھے کر دیا اور ساری چیزوں کو آگے کر دیا۔ آج مسلمانوں کے اندر اتحاد صرف نماز تک محدود ہے۔ نماز میں ہم صرف ایک صف میں کھڑے ہو جائیں گے، سارے کے سارے، پٹھان بھی، سید بھی، اور صدیقی بھی، عثمانی بھی، دھوبی بھی، جلاحہ بھی، نائی بھی، سارے ایک صف میں کھڑے ہو جائیں گے، لیکن جہاں پر شادی بیاہ کا مسئلہ آئے گا تو سارے ہاتھ کھڑے کر دیں گے۔ ہے یا نہیں ہے ایسا؟ بتلاؤ کوئی ہے ایسا کہ جس نے دوسری برادری میں شادی کی ہو؟ کوئی ہے ایسا؟ کوئی ہے جو اس برے نظام کو ختم کرے، جو اس ذات پات کو ختم کرے؟ ہم کو لوگوں کی پرواہ نہیں کرنی، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو حکم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں اس کو سب سے آگے رکھنا ہے۔ جب شادی بیاہ کا معاملہ آتا ہے تو پھر ناک کا مسئلہ آ جاتا ہے کہ اگر میں نے دوسری برادری میں کر لی تو لوگ کیا کہیں گے کہ بھائی تجھے اپنی برادری میں نہیں ملی تھی، بھائی مل لی تھی، میری مرضی، تو بتا کیا کرے۔ تو آدمی کو سب سے پہلے دینداری دیکھنی چاہیے۔ آج ہم نے دینداری کو چھوڑ دیا۔ اگر ہم ایک دوسری برادری کے اندر شادی بیاہ کو فروغ دیں، رواج دیں، تو جتنے ہمارے اندر اختلافات ہیں، دشمنیاں ہیں، وہ ساری ختم ہو جائیں گی۔ اس لیے کہ جب رشتے جڑتے ہیں تو آدمی بہت ساری دشمنیوں کو بھول جاتا ہے، بہت ساری چیزوں کو آدمی پسے پشت ڈال دیتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں جو ہے ان تمام چیزوں کو چھوڑنا چاہیے جو غیر شرعی چیزیں ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے۔ مرنے کے بعد کوئی کسی کے کام آنے والا نہیں ہے، نہ برادری کام آئے گی، نہ خاندان کام آئے گا، کام آئے گی تو صرف دینداری کام آئے گی۔ اس لیے ہمیں دینداری کو سب سے آگے رکھنا چاہیے۔ میں پھر آخر میں کہتا ہوں، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، قرآن کریم کا اعلان ہے، سب سے باعزت وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہے۔ اور اس کا پتہ کب چلے گا؟ جس دن آنکھ بند ہوگی۔ جس دن آنکھ بند ہوگی تو کوئی برادری، کوئی خاندان، کوئی مال، کوئی دولت، کوئی عہدہ، کوئی رتبہ کچھ کام نہیں آنے والا۔ اگر وہ مردے بولتے جو قبروں کے اندر پہنچ چکے ہیں تو جا کر کے ان سے پوچھ لو کہ کیا کوئی تمہارے کام آیا ہے؟ کیا کوئی تمہارے کام آیا؟ اگر وہ بولتے تو ضرور بتاتے کہ خدا کے لیے صرف دینداری کو پیش نظر رکھو، دنیا کے اندر دیندار بن کر کے رہو۔ اگر ہم دیندار ہیں تو